بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ بقرہ کا 11واں رکوع چل رہا ہے۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کا تذکرہ فرمایا کہ آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بے قدری کی، اس کے بعد مسلسل انبیاء کرام آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، بہت سارے معجزات لے کر آئے، لیکن ظالموں تم نے کوئی بات مانی نہیں۔ یہاں سے آگے پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ فرمایا کہ آپ پیغمبر کریم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے بڑی خوشیاں مناتے تھے کہ آخری نبی آئے گا اور ہم اس کی تابعداری کریں گے، اور آپ خود اس کا انتظار کرتے تھے۔ اور اگر آپ کے ساتھ کسی اور دشمن کی اور کسی قبیلے کی لڑائی ہوتی تو پھر آپ نبی پاک کے صدقے، نبی پاک کے وسیلے دعائیں کرتے تھے کہ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے وسیلے ہمیں فتح نصیب فرما۔ اتنا آپ کو انتظار تھا پیغمبر کریم کا۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آخری کتاب آئی قرآن پاک، تو اس کے اندر پھر تم نے انکار کر کے اور دشمنی پہ آ گئے۔ تو اس طرح کی چیزیں اور دوسری شرارتیں اللہ تعالیٰ نے آگے ان کی بیان فرمائی ہیں کہ کتنے خبیث قسم کے لوگ ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، جب اس امت کے لوگوں کی طرف کتاب آیا، بنی اسرائیل یا یہودی عیسائی، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب نازل ہوئی، قرآن، مصدق لما معہم، ان کے پاس جو تعلیمات تھیں ان کی تصدیق کرنے والی کتاب تھی۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ لوگ پیغمبر کریم کے آنے سے پہلے، قرآن اترنے سے پہلے کافروں پر اسی کتاب اور رسول کے ذریعے فتح مانگتے تھے۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، پھر جب پیغمبر کریم اور قرآن ان کے سامنے آئے، خود پہچانا بھی کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، لیکن پھر بھی انکار کرنے لگے۔ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، اللہ کی لعنت ہے کافروں پر۔ ابھی یہاں بات یہ ہے کہ جب وہ خود پہلے تمنا کرتے تھے کہ پیغمبر کریم آئیں، تو پھر انہوں نے انکار کیوں کیا؟ اس کا بڑا سبب یہ تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ آخری نبی بنو اسماعیل نہیں، بنو اسحاق میں سے آئے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل بھی، اسحاق بھی۔ حضرت اسحاق کا بیٹا تھا یعقوب، اس کا بیٹا پھر یوسف۔ تو حضرت ان کا ذہن یہ تھا کہ حضرت اسحاق کی اولاد میں سے ہوگا تو ہم اس کو مانیں گے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبۃ اللہ کی تعمیر کی تھی تو اس وقت میں بیٹا اسماعیل ساتھ تھا۔ باپ اور بیٹے نے مل کر جیسے کعبۃ اللہ بنایا، تو پھر انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ آخری جو نبی ہوگا وہ ہماری ان نسل میں سے بنانا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی،
اسی کی وجہ سے پیغمبر کریم اسماعیل ابن ابراہیم کی اولاد میں سے ہوئے۔ اس پر ان کو جلن ہوئی، ارے یہ تو دوسرے یعنی خاندان میں چلے گئے، یہ بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے اور بنی اسماعیل میں سے ہے، ہم اس کو نہیں مانتے، اس وجہ سے انہوں نے انکار کیا۔ یہاں پر دوسری بات یہ آئی کہ کانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا، وہ خود وسیلہ مانگتے تھے، وسیلے کے ذریعے سے دعائیں کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لائیں گے اسی کے وسیلے اللہ تو ہمیں معاف کر دے۔ ابھی یہاں وسیلے کی بات بھی علماء نے مفسرین نے لکھی ہے کہ نیک اعمال کے ذریعے وسیلہ مانگنا یا کسی بزرگوں کے ذریعے سے وسیلہ مانگنا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ ہمارے ہاں اہل سنت کے ہاں، اہل سنت حنفی دیوبندی، ان سب کا فتویٰ ہے کہ وسیلے کے ذریعے سے دعا مانگی جا سکتی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں معاف کر دے، یا اللہ تو نیک بندوں کے صدقے ہمیں معاف کر دے، یا اللہ میرا ابا بڑا نیک آدمی تھا، میرا دادا میرے استاد بڑے نیک آدمی، ان کے صدقے میری غلطیاں معاف کر دے، میرے لیے آسانی کر دے۔ یہ ہے وسیلہ، نیک لوگوں کے ذریعے یہ کرنا جائز ہے، اور قرآن پاک سے بھی ثابت ہے۔ اور آج کل کے کچھ لوگ خصوصاً پنج پیری جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، پنج پیریوں کا مقصد ہی ہے علماء دیوبند کے خلاف نفرت دلانا، اور اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم قرآن اور حدیث والے ہیں۔ اسی طرح سے اہل حدیث وہ اس طرح کی چیزیں لے کر کے مسلمانوں کو نفرتیں پھیلاتے ہیں کہ نہیں یہ کیسے وسیلہ کس چیز کا، بس جو کرو گے یہ ہوگا۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود دعاؤں کے اندر بھی وسیلہ ثابت ہے، اور اعمال کا وسیلہ تو ایک لمبی حدیث مبارکہ ہے کہ کچھ بندے، 3 بندے تھے، وہ جا رہے تھے، جاتے جاتے کہیں پہاڑ کے قریب پہنچے تو وہاں طوفان آ گیا، طوفان کے اندر یہ پریشان ہوئے ابھی کہاں جائیں، ان کو کوئی غار نظر آ گئی، سارے غار میں چھپ گئے، اور اللہ کی قدرت جیسے اندر گئے تو بڑا ایک پتھر طوفان کے اندر یعنی گرتے گرتے اسی غار کے دہانے پر، منہ پر آ کر پڑ گیا۔ ابھی انہوں نے بڑا زور لگایا نکالنے کا، لیکن وہ نکل نہیں رہا تھا، ان کو راستہ نہیں مل رہا تھا۔ پھر پریشان ہو کر کے بولے کہ ابھی تو مرنے کے سوا اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ پھر وہاں بھی ان لوگوں نے اپنے اعمال کے وسیلے سے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول فرمائی۔ مختصر آپ کو تینوں کی وسیلہ بتاتا ہوں کہ کیا۔ ایک بندہ ان میں سے یہ تھا جس نے بولا اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے اپنے ماں باپ کی بڑی خدمت کی ہے، میرے ماں باپ کمزور ہو گئے لیکن اس کے باوجود میں ان کی خدمت کرتا رہا۔ ایک دن ایسا بھی آیا کہ میں بکریاں شکریاں چرانے کے لیے گیا، واپسی آتے ہوئے مجھے کافی دیر ہو گئی، جیسے ہی گھر پہنچا تو امی ابو سو گئے تھے۔ اس کے بعد میں ان کی خدمت میں کھڑا رہا، بچے بھی بھوکے تھے، وہ بھی دودھ مانگ رہے تھے، لیکن میں نے بولا کہ نہیں، پہلے امی یا ابو، اس کے بعد میں بچوں کو پلاؤں گا۔ کافی دیر کے بعد جیسے ہی ان کی آنکھ کھلی میں نے ان کو دودھ پلایا، پھر میں نے بچوں کو پلایا۔ یا اللہ یہ جو میں نے والدین کی خدمت کی تیرے رضا کے لیے کی، یا اللہ اسی عمل کے صدقے ہماری اس مصیبت کو ٹال دے۔ تو وہ تھوڑا سا پتھر ہٹ گیا۔ دوسرے بندے نے دعا کی کہ اللہ میں ایک مرتبہ میں نے کسی کو مزدور کو مزدوری پہ لگایا اور اسی نے مزدوری کی، پھر اسی نے مجھ سے مزدوری لی نہیں اور چلا گیا۔ میں نے اسی کے پیسوں کو پھر کاروبار میں لگا دیا، جانور وغیرہ خریدتا رہا، پیسے بڑھتے رہے، جانور بڑھتے رہے۔ آخر کئی سالوں کے بعد وہ بندہ آیا، بولا یار مجھے تو اپنی مزدوری دے دو۔ تو میں نے بولا یہ سارے جتنے بکریوں کے جانوروں کے ریوڑ ہیں یہ سارے لے جا۔ اس نے بولا یار میرے ساتھ مذاق نہ کر، میرا حق مجھے دے دے۔ تو میں نے کہا کہ نہیں بھائی، یہ جتنا کچھ کمایا ہے تیرے پیسوں سے کمایا ہے، اس وجہ سے یہ سارا تیرا ہے، تو لے جا۔ وہ نہیں لے رہا تھا، لیکن اے اللہ میں نے تیری رضا کی خاطر سارا اسی کو دے دیا، میرے اسی نیک عمل کے صدقے وسیلے ہماری اس مصیبت کو ٹال دے۔ تھوڑا سا پتھر اور بھی ہٹ گیا۔
اچھا، آج کل کے زمانے میں بہت سارے لوگ حرام پیسوں سے کاروبار شروع کرتے ہیں، چوری کا پیسہ، ڈاکے کا پیسہ، سود کا پیسہ، اسی سے کام شروع کیا، پھر آگے چل کر کے ان کا پیسہ حلال اور کاروبار جائز بھی ہو جاتا ہے، لیکن شروعات کے پیسے حرام ہوتے ہیں۔ ابھی کیا اس کے بعد والے صحیح کاروبار کے پیسے وہ جائز ہیں یا ناجائز ہیں؟ 2 لاکھ روپے کسی نے رشوت کے لیے چوری کیے، ڈاکہ لگایا، پھر اسی سے دکانداری شروع کر دی، مثال کے طور پر کپڑے کی، راشن کی۔ شروعات تو غلط تھی، ابھی کام صحیح ہے، تو اس کی بعد والی آمدنی حلال ہے یا حرام ہے؟ تو اسی کے بارے میں فتویٰ یہی ہے کہ جتنا پیسہ اس نے ناجائز لگایا تھا وہ سارا پیسہ جب تک صدقہ نہیں کرے گا تب تک سارا کاروبار حرام ہے، لیکن جب تک وہ اگر کر دیا اتنا پیسہ صدقہ کر دیا، اللہ کے نام پر مالکوں کو دے دیا، یا پھر اللہ کے نام پر ان لوگوں کے لیے ایصال ثواب کی خاطر دے دیے، تو پھر یہ اس کے لیے آئندہ کے لیے کاروبار حلال ہو سکتا ہے۔ اچھا، تیسرا بندہ وہ تھا جس نے بولا، اے اللہ، میری ایک کزن تھی، بڑی حسین تھی، میں اس پر بڑا عاشق تھا، بہت اس کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا لیکن وہ مائل ہو نہیں رہی تھی، آخر مجبور ہو کر کے حالات کی تنگی کی وجہ سے میرے پاس آئی کہ میری مدد کر، پھر میں نے وہی اس کے ساتھ برائی کرنا چاہی لیکن وہ راضی نہیں ہو رہی تھی، جب حالات کی وجہ سے بہت مجبور ہوئی تو پھر اسی نے رضا ظاہر کی کہ ٹھیک ہے، میں تیرے لیے اپنے جسم کو حاضر کرتی ہوں، اور اس کے بعد پھر وہ اور میں مکمل تنہائی میں آ گئی، اکیلے آ گئی، کوئی اور رکاوٹ نہیں تھی، اور اے اللہ اس ٹائم پر اسی نے مجھے بولا کہ اللہ کا خوف کر، اے اللہ تو جانتا ہے میں نے تیری وجہ سے، تیرے خوف کی وجہ سے، کوئی رکاوٹ نہیں تھی، اسی نے بھی اپنا جسم میرے حوالے کیا تھا لیکن پھر بھی میں نے اس کو چھوڑ دیا، اے اللہ میرے اس عمل کی وجہ سے ہماری اس مصیبت کو ٹال دے، تو وہ پتھر ہٹ گیا۔ تو اس طرح سے وسیلے سے دعا کرنا احادیث مبارکہ سے ثابت ہے اور آدمی کر سکتا ہے۔ تو وہ پہلے یہ دعائیں کرتے تھے کہ پیغمبر کریم کے صدقے فتح حاصل کرتے تھے، لیکن بعد میں جب اللہ کے نبی تشریف لائے تو دشمنی پہ آ گئے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، انہوں نے خود پہچانا کہ یہ واقعی نبی پاک سچے ہیں، چہرہ وہی ہے، عادات وہی ہیں، اخلاق وہی ہے، نام وہی ہے، خاندان وہی ہے، سب کچھ پہچانا، اس کے باوجود انہوں نے انکار کیا، تو ایسے لوگ لعنت کے حقدار ہیں۔ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، کافروں پر اللہ کی لعنت۔ بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، انہوں نے بہت ہی برا فیصلہ کیا کہ اپنے نفسوں کو بیچ ڈالا۔ کس چیز کے اندر بیچا؟ ان یکفروا بما انزل اللہ، جو کچھ اللہ نے نازل کیا اسی کا کفر کیا، انکار کیا، بغیا ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، اس بات کے اندر بغاوت کرتے ہوئے، ضد کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل اور نبوت اپنے بندوں میں سے جس پر چاہا اس پر کیا، کیوں؟ ان کی چاہت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کا فضل نبوت ہمارے نسل پر، یہودیوں پر، عیسائیوں پر، بنی اسرائیل پر ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے بنو اسماعیل کے اندر یہ نبی آخری اعزاز کیوں بخشا؟ اس ضد کی وجہ سے انہوں نے کفر کر ڈالا۔ فباؤوا بغضب علی غضب، تو پھر یہ ہو گئے غصے پر غصے کے حقدار۔ پہلے سے غصہ تھا کہ اپنے نبی کی نافرمانی کی، پھر ڈبل غصے کے حقدار ہو گئے کہ آخری نبی کی بھی نافرمانی کر دی۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خط لکھے تھے عیسائیوں کی طرف، نصرانیوں کی طرف، تو ان کے خط کے اندر یہ لکھا کہ اگر تم اسلام لاؤ گے تو آپ کو ڈبل اجر ملے گا، پہلی شریعت پر عمل کرنے کا بھی اور اس شریعت پر عمل کرنے کا بھی، لیکن اگر انکار کرتے ہو تو عذاب بھی ڈبل ہو جائے گا۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے لیے بڑا رسوا کرنے والا، اہانت والا، ذلت رسوائی والا عذاب ہوگا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو قرآن نازل کیا ہے اسی کو مان لو،
تو کہتے ہیں کہ جو ہمارے اوپر نازل ہوا تھا تورات زبور انجیل ہم اس کو مانتے ہیں بس، وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اس کے علاوہ اور کوئی چیز ہم نہیں مانتے، ان سب کا انکار کر بیٹھتے ہیں۔ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ یہ قرآن حق ہے، جو ان کے پاس تعلیمات ہیں، کتاب ہے، اس کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے، اسی سے ملتی جلتی کتاب ہے، لیکن مانتے نہیں ہیں کیونکہ ان کے دل میں ضد ہے، کفر ہے، شرارت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں نے قرآن نازل کیا اس پر ایمان لے آؤ، اور یہ آپ کی کتاب کی طرح کی تعلیمات ہیں اس کے اندر، لیکن پھر بھی انہوں نے انکار کیا کہ ہم اس کو نہیں مانتے۔ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ یہ سچ ہے، ان کی کتاب کی تعلیمات بھی یہی ہیں۔ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، آپ ان سے کہہ دو کہ اگر آپ اپنی باتوں میں سچے ہو کہ اپنی کتابوں کو مانتے ہو تو پہلے والے نبیوں کو کیوں قتل کیا تھا؟ اگر مومن ہو، دین کو ماننے والے ہو، تو انبیاء کرام کو قتل بھی تو تم نے کیا، اور اس قرآن کے ساتھ جو رسول آیا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو قتل کرنے کی بھی تم سازش کر رہے ہو، تو کہاں تم اپنی اللہ تعالیٰ کی کتاب، وہ کتاب جو آپ کی طرف نازل ہوئی تھی، اس کو بھی کہاں مانتے ہو؟ نہ ماننے والے پھر اس طرح سے بہانے کرتے ہیں۔ علماء نے اس کی مثال لکھی ہے، جیسے آج کل کے زمانے میں لوگ جو دہریہ قسم کے لوگ، بے دین قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ بولتے ہیں یار مولوی آپس میں لڑ رہے ہیں، اب ہم کس مولوی کے پیچھے چلیں؟ یہ جملہ آپ نے بھی بہت زیادہ سنا ہوگا۔ ان کی دشمنی اصل دین کے ساتھ ہوتی ہے، پھر بہانہ مولویوں کا بناتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ تھوڑا اندازہ کریں، کسی مولوی نے آج تک بولا ہے کہ نماز نہیں ہے؟ اگر یہ بات ہے تو پھر تو نماز تو پڑھو کم از کم۔ اس میں تو سارے مولوی کہتے ہیں نماز ہے، پھر نہیں پڑھتے کیوں؟ مطلب یہ ہے کہ آپ کو دشمنی دین کے ساتھ ہے، لیکن دین کا نام نہیں لے سکتے، پھر بولتے ہیں وہ آپس میں ہی لڑ رہے ہیں، ہم کس کی بات پر چلیں؟ کسی ایک بھی مولوی نے اس طرح سے کہا ہے کہ بھائی روزہ فرض نہیں ہے یا حج زکوٰۃ فرض نہیں ہے؟ وہ سارے کہتے ہیں فرض ہے، لیکن یہ کرتے پھر بھی نہیں ہیں۔ کسی نے بھی کہا ہے کہ سود حلال ہے، پھر بھی سود کھا رہے ہیں۔ کسی نے کہا ہے کوئی رشوت کوئی حلال ہے، پھر بھی لوگ کر رہے ہیں۔ تو یہ صرف ان کے شیطانی خیالات یا شیطانی حملے ہوتے ہیں مسلمانوں کو اسلام سے نفرت دلانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو خرابیاں ان ظالموں کے اندر تھی، یہودیوں میں، عیسائیوں میں، ان خرابیوں سے، ان شرارتوں سے مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔